اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد و آلہ محمد. جیسا کہ آپ سب لوگوں کے علم میں ہے کہ آج زیادہ تر طالبات وہ ہیں کہ جو کہ پہلی بار کوئی کلاس مدرسے میں اٹینڈ کر رہی ہیں، تو اس لحاظ سے ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ علم دین کی جس راہ پر آئی ہیں اس کو حاصل کرنے کے اصول کیا ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ ان عظیم ہستیوں کی ولادت کی مبارکباد آپ کی خدمت میں پیش کی جائے کہ جن میں ایک شہر علم ہے. اللہم صل علی محمد. اور دوسری مکتب تشیع کی وہ ہستی ہے کہ آج پوری فقہ جعفری جس کے نام سے موسوم ہو گئی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام. اور جس لحاظ سے بھی آپ کو مبارکباد دی جائے وہ کم ہے کہ جس کوچے اور راہ کے اوپر آج آپ نے قدم رکھا ہے، اسی کوچے اور راہ پر انبیاء، ائمہ معصومین اور علماء چلتے رہیں. اب انہی راہوں پر آپ کی بھی قدم پڑیں گے کہ جہاں پر ان عظیم ہستیوں کے قدم چلتے رہیں. دیکھیں، علماء فرماتے ہیں کہ ایک طالب علم اس علمی میراث میں شامل ہو جاتا ہے کہ جو کہ سابقہ انبیاء، جن میں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور 1,24,000 انبیاء، وہاں سے یہ میراث علمی منتقل ہوتی ہوئی پیغمبر اسلام کے پاس آئی، وہاں سے ائمہ اطہار علیہم السلام کے پاس آئی، پھر وہاں سے آگے بڑھتی ہوئی فقہا، مجتہدین، علماء کے پاس آئی، اور وہاں سے طالب علموں کے اندر منتقل ہوئی. یہ ایک علمی میراث ہے. طالب علم اس علمی میراث کا وارث بنتا ہے جو تمام سابقہ انبیاء اور معصومین سے ہوتی ہوئی اس کے پاس آئی ہے. اب آپ خود سوچئے، اگر مثلا آپ کے پاس تمام انبیاء اور ائمہ کوئی چیز امانتاً رکھوائیں تو آپ کتنی حفاظت کے ساتھ اس امانت کو رکھیں گی، اس کی کتنی حفاظت کریں گی، اس کی کتنی نگہداری آپ کریں گی. بالکل یہی علمی میراث اب آپ کے پاس آ چکی ہے. اس کو ہر طرح سے آپ کو احتیاط سے اس سلسلے میں اقدامات کرنے ہیں، اس کو نقصان پہنچنے سے بچانا ہے. ہر قسم کی احتیاط اب آپ کو اس سلسلے میں کرنی پڑے گی تاکہ اس علمی میراث کی آپ حفاظت کر سکیں. اور دیکھیے، جتنا آپ علم حاصل کرتی جائیں گی اتنا ہی اس پر عمل ضروری ہوگا. عالم باعمل آپ کو بننا ہے، ورنہ بے عمل اگر علم حاصل کرتے چلے گئے تو حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بے عمل اہل علم افراد کے لیے متعلق یہ بات کہی ہے کہ یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. جہنم کا ایندھن بنیں گے یہ افراد کے جو کہ اپنے علم کے اوپر عمل نہیں کرتے. اور اسی طریقے سے مثلا خواتین ہیں، وہ علم حاصل کرتی گئیں، اہل علم یعنی علم آگے بڑھتا چلا گیا لیکن عمل میں اس کے مطابق پیچھے رہ گئیں، تو ان کے متعلق بھی یہی حدیث رہے گی. آیت اللہ غراوی اصفہانی کمپانی ہمارے بہت بڑے علماء میں شمار رہے ہیں. وہ یہ فرماتے تھے کہ قیامت میں لوگوں سے یہ بات پوچھی جائے گی، افلا تعلمت، افلا تعلمت، تم نے کیوں سیکھا نہیں. ان کا کوئی جہالت کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا. پوچھا جائے گا بھائی تم نے کیوں حاصل نہیں کیا تھا علم، سارے تمہارے اعمال غلط ہوتے چلے گئے اور تم نے آخرت میں کامیابی کیسے حاصل کی جاتی ہے اس کے متعلق کیوں علم حاصل نہیں کیا. اور پھر اگلا سوال یہ ہوگا کہ بالفرض اگر علم حاصل کر لیا تھا
تو پھر افلا عملتا، تم نے عمل کیوں نہیں کیا، یہ دوسرا سوال ہوگا۔ تو یہ علم جو ہے یہ آپ کو دنیا میں بھی اتنا ہی زیادہ فائدہ پہنچائے گا، اور مرنے کے بعد قبر میں بھی اتنا ہی زیادہ فائدہ پہنچانے والا یہ علم ہے۔ باقاعدہ ایک عالم نقل کرتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے حدیث ہی، کہ قبر میں بھی فائدہ پہنچانے کے اعتبار سے پروردگار نے وحی کی حضرت موسیٰ کو، اے موسیٰ خیر کی تعلیم حاصل کرو اور پھر لوگوں کو اس کی تعلیم دو، کیونکہ میں بھلائی کی تعلیم دینے والوں اور تعلیم حاصل کرنے والوں کی قبروں کو اس قدر منور کر دوں گا کہ وہ تنہائی محسوس نہیں کریں گے۔ تو اتنا زیادہ اس کا ثواب ہے، صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد قبر میں بھی فائدہ پہنچانے والی چیز ہے۔ ہمارے ایک عالم گزرے آیت اللہ حسن علی نخودکی اصفہانی، یہ امام خمینی بھی ان کے پاس دستور العمل کے لیے جاتے تھے، اور ایک مشہور دستور عمل امام خمینی نے ان سے حاصل کیا اور پھر کامیابی حاصل کی تھی۔ تو ایک عالم فرماتے ہیں کہ حسن علی نخودکی اصفہانی ایک بار ان کو اپنے ساتھ زیارت قبور کے لیے قبرستان لے گئے۔ اچھا اب دیکھیے، علماء کے پاس چشم برزخی بھی علماء کے پاس ہوتی ہے جو اس لیول تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہ قبر کی کچھ آوازوں کو سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور دوسروں کو سنوا بھی سکتے ہیں۔ تو وہ ان کا ہاتھ پکڑ کے قبرستان میں لے گئے، کہہ رہے ہیں قبر کے پاس لے کر گئے اور مجھ سے کہا کہ تم اس قبر میں سے آنے والی آواز کو سنو۔ اندر سے مجھے اس طرح کی آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی بیچنے والا کوئی شخص جو ہے آوازیں لگا رہا ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ وہ فرد ہے کہ جو پوری دنیا کے جب تک یہ دنیا میں زندہ رہا، دنیا اتنی چھائی رہی، اپنے کاروبار کے اندر اتنا مگن رہا کہ آخرت کو اس نے بالکل حاصل ہی نہیں کیا، آج بھی قبر میں آ کر بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں وہی بیچنے والا ہوں، اور ویسی آوازیں قبر میں نکالتا ہے۔ پھر اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑا اور آگے لے کر گئے، دوسری قبر سے جو آواز آ رہی تھی وہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، مختلف اذکار الہی کی قبر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ کہا یہ شخص جو ہے، دوسرا شخص، یہ اہل علم میں سے ہے، دنیا میں بھی اس کی زبان ذکر خدا کے اندر مشغول رہتی تھی، تو اب یہی توفیق اس کو قبر کے اندر بھی حاصل ہے، اور یہاں پر بھی اسی طرح سے ذکر خدا کے اندر مشغول ہے۔ تو اور صرف یہ نہیں، اس کی بہت ساری اور بھی مثالیں کہ علم اس طریقے سے قبر کے اندر بھی، یعنی جو انسان حاصل کرتا جائے دنیا میں اس حد تک منہمک نہ ہو جائے، کیونکہ دنیا میں منہمک ہونے کا انجام وہ پہلی قبر والے کی طرح سے ہوگا کہ وہاں قبر میں پہنچ کر بھی وہ دنیا کے خیالوں میں گویا گم رہے گا۔ اور جو اہل علم ہوں گے، جس چیز میں دنیا کے اندر مصروف رہے، آخرت میں بھی کہا جاتا ہے کہ بہت سے علماء ایسے ہوں گے کہ جنت میں پہنچنے کے بعد بھی لوگوں کی ہدایت وہاں سے ملے گی، جنتی ان سے جا کر پوچھیں گے کہ آخر ہم ان جنت کی نعمتوں کو استفادہ کیسے کریں، ہر آن نئی نعمتوں کا اضافہ ہی اضافہ، انہیں سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ ہم اس نعمتوں کا استعمال کیسے کریں، تو علماء سے جا کر پوچھیں گے۔ دوسرے ایک اور عالم کے متعلق ملتا ہے جو شیخ فضل اللہ نوری۔ شیخ فضل اللہ نوری وہ تھے کہ جب مشروطہ کی تحریک وغیرہ چلی تھی تو شیخ فضل اللہ نوری کو پھانسی دے دی گئی تھی، پھانسی دے دی گئی تھی، اور باقاعدہ آج بھی ان کے قبر کے پاس وہ پھانسی کا پھندا جو ہے موجود ہے جس سے ان کو پھانسی دی گئی تھی۔ اور کتنے علماء ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ آیت اللہ صافی گل پائگانی مختلف مراجع تک شیخ فضل اللہ نوری کی قبر کے اوپر جاتے ہیں اور وہاں فاتحہ خوانی وغیرہ کرتے ہیں۔ تو شیخ فضل اللہ نوری کے متعلق آیت اللہ بہجت یہ بات فرماتے ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد کافی دنوں تک ان کی قبر سے شیخ فضل اللہ نوری کی آواز میں تلاوت قرآن کی آواز آیا کرتی تھی۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک بار اور ذرا بہتر صلوات بھیجیے اس سے۔ تو اگر طالب علم بننا ہے تو طالب علم بننے کی جو ریکوائرمنٹ ہے، اور حقیقی طالب علم بننا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہماری شکل صرف طالب علم کی ہو جاتی ہے، بظاہر لگتا ہے کہ یہ طالب علم ہے، تو صرف شکل طالب علم کی نہ ہو، حقیقی طالب علم،
صرف شکل مسلمان والی نہ بنائے انسان، بلکہ حقیقی مسلمان اور مومن بنے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر یعنی کردار مطابقت نہ کرے اور صرف شکل بنا لی جائے تو یہ بھی منافقت کی ایک قسم بنتی۔ ہمارے برادران اہل سنت کے ایک بہت اچھے علماء میں شمار ہوتا ہے علامہ بہقی کا۔ بہت ہی عبادت گزار تھے، بہت ہی زاہد تھے، بہت متقی و پرہیزگار تھے۔ بہقی اس اعتبار سے ان کو کہا جاتا ہے کہ سبزوار کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ ان سے ایک بار کسی نے پوچھا علامہ بہقی سے کہ جب حاکم شام نے حضرت امیر المومنین سے جنگ کی تھی تو کیا اس کا ایمان سلامت رہا تھا یا ہاتھ سے نکل گیا تھا؟ ظاہر امام وقت کے ساتھ اس نے جنگ کی ہے۔ تو علامہ بہقی نے ایک جملہ کہا تھا کہ حاکم شام ایمان میں داخل ہی کب ہوا تھا کہ جو خارج ہونے کی ضرورت پیش آتی؟ وہ زمانہ رسول خدا میں کفر سے نفاق میں داخل ہوا تھا اور حضرت امیر المومنین سے جنگ کر کے نفاق سے کفر کی طرف واپس چلا گیا۔ صرف شکل دھوکہ دینے کے اعتبار سے اس نے مسلمانوں والی اسلام کا روپ دھارا اور ایک شکل بنائی۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ بعض اوقات ہم لوگوں کا اس طرح کا کردار ہو جاتا ہے کہ صرف شکل بنا پاتے ہیں اور کردار سے کوسوں دور ہو جاتے ہیں۔ علم کا، عمل کا ایک خاص ساتھ ہے، اعتقاد کو عمل کے ساتھ مطابقت ہونی چاہیے۔ جنت و جہنم کا انسان کو یقین ہے تو اس کے مظاہر اس کے عمل کے اندر نظر آنے چاہیے۔ یہ کیسے ممکن ہے کوئی کہے کہ میں عذاب قبر کو مانتا ہوں، عذاب جہنم کو مانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی جیسے کوئی کہے کہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ زہر جو ہے وہ زندگی کو ختم کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، لیکن پھر بھی زہر کھا رہا ہو، تو لوگ یہی تو کہیں گے نا کہ بھئی آپ کا اعتقادی اس کے اوپر نہیں ہے۔ کوئی لاکھ منہ سے کہے کہ میں والدین کی بہت عزت و احترام کرتا ہوں، لیکن والدین کے ساتھ بد کلامی کرے تو اس کا صرف یہ کہنا قبول نہیں کیا جاتا کہ دیکھو کتنے اچھے الفاظ میں کہہ رہا ہے۔ کون سا ایک ٹی وی پروگرام کوئی ماں کے سلسلے میں کبھی آیا کرتا تھا تو اس میں اکثر اداکار حضرات اپنی ماں کی سے بہت زیادہ محبت کا اظہار کرتے تھے، تو جو افراد جانتے تھے وہ کہتے تھے انتہا سے زیادہ اپنی ماؤں کو ان لوگوں نے پریشان کر کے رکھا، اور یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے مثلا میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں اس طرح سے۔ تو یہ اسی طرح سے عملی مظاہر ہماری زندگیوں میں بھی نمودار ہونے لگتے ہیں۔ تو یہ علامہ بہقی جو تھے، بہرحال ان کی بڑی مشہور کتابیں بھی ہیں، سنن کبیر، سنن صغیر، دلائل النبوہ وغیرہ، اس کے اندر انہوں نے بات کہی تھی۔ ایک اہم، کیونکہ ہم رہنما اصول بتا رہے ہیں تو اس کے اندر ایک اہم ترین اصول یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے زمانے کے امام سے توسل کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کل شبہات کی دنیا ہے، شکوک و شبہات اٹھائے جا رہے ہیں، آپ کو بہت زیادہ الرٹ ہونا ہے۔ سوشل میڈیا کی جو دنیا ہے اس کے اوپر عقائد کے اوپر حملہ ہو رہا ہے۔ بہت سے ایسے سوشل میڈیا کے صفحات ہیں کہ جو کہ باقاعدہ اس طور پر کہ ہمیں کھلے طور پر ڈسکشنز کرنے چاہیے، تو وہ اس میں مزید شکوک و شبہات کی طرف ایک ایسا چیزتا اس کے اندر جو چیز بن جاتی ہے، سوالات اٹھائے جاتے ہیں، سوالات کے مناسب جوابات بھی نہیں ہوتے، اور بعض اوقات سے لوگ صرف کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ تو امام زمانے سے اس لحاظ سے توسل، دیکھیے قوم کے اندر ایک قبرستان ہے جس کا نام ہے گلزار شہداء، قوم میں ہے، اور حرم معصومہ سے بالکل متصل ہے۔ وہاں قبر ہے ایک شہید کی، حجت الاسلام شہید سید مجتبیٰ صالحی خنساری، 39 سال کی ان کی عمر تھی۔ 1984 میں جو ایران عراق جنگ ہوئی تھی اس میں حجت الاسلام شیخ مجتبیٰ صالح خنساری شہید ہو گئے تھے۔ ان کی بیٹی زہرا صالحی وہ فرماتی ہیں کہ شہادت سے ایک ہفتہ پہلے، نہیں اس سے پہلے، بلکہ میں وہ کہوں کہ جس وقت شیخ مجتبیٰ صالحی میدان محاذ پہ گئے، پھر وہاں پر جا کر شہید ہوئے، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ مستقل لوگ اس کے بعد تعزیت کے لیے گھر پر آتے رہے، اور کہہ رہے ہیں میں اسکول نہ جا سکی، تقریباً 6-7 دن اسی طریقے سے گزر گئے۔ میں اس زمانے میں 6ٹھی کلاس میں ہوتی تھی۔
اچھا، والدہ بھی کسی کام سے اپنے آبائی گاؤں چلی گئیں. اچھا، ایران میں کچھ اس طرح کے حالات نہیں ہیں کہ مثلا چھٹی کلاس کی بھی لڑکی اکیلی بھی گھر کے اندر وہاں رہ جاتی ہے، لا اینڈ آرڈر کی اس طرح کی صورتحال نہیں ہوتی. تو وہ کہتی ہیں کہ ایک ہفتے بعد میں جب اسکول گئی تو اس وقت تمام جو رپورٹ کارڈز وغیرہ تھیں وہ تقسیم ہو چکی تھیں. مجھے رپورٹ کارڈ لا کر دی وہاں کی کلاس ٹیچر نے کہ اس کو سائن کسی بڑے سے سائن کروا کر لے آنا. کہہ رہی میں غمزدہ گھر واپس آئی، ماں بھی جا چکی تھیں دوسرے شہر، باپ شہید ہو گیا تھا، کس سے میں اس رپورٹ بک کو سائن کرواؤں گی؟ میرا دل بہت بھر آیا، میں خوب روئی اور اسی میں مجھ کو نیند آ گئی. میں نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا کہ پہلے کی طرح سے ہنستے مسکراتے خواب میں آئیں اور آ کے کہا کہ بیٹی زہرا وہ رپورٹ ذرا لے آنا تاکہ میں اس پہ سائن کر دوں. کہا کہ میں نے کہا بابا کون سی رپورٹ؟ دیکھیے طالب علم ہونے کے لحاظ سے میں آپ کو کچھ چیزیں یہ شیئر کر رہا ہوں. کہا کہ کون سی رپورٹ؟ کہا کہ وہی جو آج تم کو اسکول میں ملی ہے سائن کروانے کے لیے، دستخط کروانے کے لیے. میں بھاگی یعنی خواب میں ہی کہتی ہیں، میں بھاگی گئی اور لا کر دی کہ بابا اس رپورٹ کارڈ پہ سائن کر دیں. اور اس کے ساتھ میں نے ان کو ایک بال پوائنٹ بھی دیا. انہوں نے اس پین سے رپورٹ کارڈ پہ کچھ لکھا، پھر مجھے رپورٹ واپس کر دی. میری آنکھ کھلی، مجھے خواب یاد آیا کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا تھا. میں بھاگی بیگ کے پاس گئی، اس کو کھولا تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ رپورٹ میں بابا کے باقاعدہ دستخط ہوئے تھے اور ایک ریمارکس میں ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ این جانب نظارت دارم، میں تم پر نظر رکھے ہوئے ہوں، اور سائن بھی کیے ہوئے تھے، میں مجتبیٰ صالحی تم پر نظر رکھے ہوئے ہوں. اچھا، فوراً کہہ رہی ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو جو ہے اطلاع کی، ماں کو بلوایا، ماں بھی حیران رہ گئیں. ہم لوگ کہہ رہی ہیں کہ ہم لوگ سب جمع ہو کر آیت اللہ خزعلی کے پاس گئے. یہ باقاعدہ اس کو تھوڑا سا اور انلارج کر کے جو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ این جانب نظارت دارا، اور پھر ان کے سگنیچر ہوئے. کہہ رہی ہم سب لوگ جمع ہو کر آیت اللہ خزعلی کے پاس گئے. آیت اللہ خزعلی رہبر معظم کے بھی بہت قریبی رفقا میں سے رہے ہیں، اس کے علاوہ خبرگان رہبری وغیرہ کے اندر بھی تھے، اور پچھلے سال ہی آیت اللہ خزعلی کا انتقال ہوا ہے. انہوں نے مجھ سے کہا، آیت اللہ خزعلی نے یعنی ان کے خانوادے سے کہا کہ، اور منع کی یہ بات کہ جب تک میں ماہرین سے اس کی تصدیق نہ کروا لوں تب تک تم یہ بات کسی کو نہیں بتانا. پھر اس کے بعد انہوں نے ایران کے مختلف اداروں کے ماہرین کے پاس اس رپورٹ بک کو بھیجا. انہوں نے آقا مجتبیٰ صالحی کے جو مختلف دستخط تھے ان کے نمونے حاصل کیے، اور ان نمونوں سے ملا کر تمام اداروں نے متفقہ طور پر ایک رپورٹ مرتب کی اور کہا کہ یہ وہی سائن ہیں مجتبیٰ صالحی کے 100% کے جو کہ وہ اپنی زندگی میں جس اعتبار سے کیا کرتے تھے، کسی اور کا یہ سائن کرنا ممکن ہی نہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حتیٰ کہ ماہرین نے کہا کہ جس بال پوائنٹ کی جو اس میں سیاہی انک ڈلتی ہے، یہ نہ جانے کتنے عرصے پہلے یہ بال پوائنٹ آیا کرتے تھے، یہ بند ہو چکی ہے. اب یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ کسی کے پاس یہ بال پوائنٹ ہو. اس کے بعد آج بھی یہ جو رپورٹ بک ہے یہ تہران کے شہداء میوزیم کے اندر باقاعدہ اس رپورٹ بک کو رکھا گیا ہے، اور اس کو تصدیق کرنے والے ایران کے کتنے ہی ماہرین ہیں، اور آیت اللہ خزعلی کی نگرانی کے اندر اس بات کی تصدیق ہوئی. اور اس کے بعد وہی سہلا جو خاتون معظمہ ہیں زہرا صالحی، وہ آج تک یہ واقعات جو ہے یہ لوگوں کو سناتی ہیں. اچھا، یہ واقعہ آپ کو کیوں سنایا گیا؟ اس وجہ سے سنایا گیا، جس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آپ تعلیم دین کے لیے امام زمانہ علیہ السلام سے توسل کریں. ایک شہید باپ اپنی بیٹی پر عالم ارواح سے نظر رکھ سکتا ہے، اور یہ ہونا ممکن ہے.
تو آپ کا جو امام جو کہ اسی دنیا کے اندر موجود ہے، آپ کے اعمال اس کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ ابھی کوئی لفظ ہمارے منہ سے نکلتا نہیں اور امام زمانہ کی خدمت میں پہنچ جاتا. تو آپ اپنے حصول علم کے سلسلے میں اپنے زمانے کے امام کو اپنے اوپر ناظر مقرر کریں کہ مولا آپ میرے تمام علم دین حاصل کرنے کے لیے جو میں اس راہ پر آئے ہوں، آپ میری نگرانی کو قبول کر لیجیے. جب ایک شہید اپنی بیٹی کے اوپر ایک ناظر ہو سکتا ہے اور اللہ کی طرف سے کسی بھی اعتبار سے اس کو کوئی کرامت کے طور پر کوئی طاقت اس کو دی جا سکتی ہے، اور بھی بہت ساری روایت ایسی ہیں کہ عالم ارواح سے عالم برزخ سے والدین بھی اپنی اولادوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو کیسے ممکن ہے کہ امام ہمارا اس دنیا کے اندر موجود ہو اور وہ ہمارے اعمال سے مطلع بھی ہوتا ہو تو اس کو ہم اپنے اوپر ناظر مقرر کر لیں؟ اور خصوصیت کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے، مثلا کبھی بھی آپ کوئی کتاب اٹھائیں، کوئی کاپی اٹھائیں، تو کم سے کم ہر دفعہ توسل کا ایک طریقہ یہ ہوگا کہ آپ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ایک درود پڑھ لیا کریں. اور دوسرا ایک کام یہ کریں کہ کم سے کم جس سے آپ کا امام زمانہ علیہ السلام سے ارتباط روزانہ بڑھتا چلا جائے کہ نمازوں کے قنوت میں آپ اللہم کن لولیک الحجت والی کم سے کم ایک مرتبہ تو روزانہ ضرور پڑھا کریں. یہ بہت ہی بہترین علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بن جائے گا، اخلاص آئے گا، امام زمانہ علیہ السلام کی خصوصی نگاہ آپ کے اوپر ہو جائے گی، اور بہت اطمینان کے ساتھ یہ علم حاصل کرنے کا مرحلہ ہی آگے سے آگے بڑھتا جائے گا. دوسرا رہنما اصول یہ ہے کہ جو بھی آپ علم حاصل کریں اس کو دوسروں تک پہنچائیں. مثلا آپ نے کوئی کتاب پڑھی، آیت اللہ دست غیب شیرازی کی کوئی کتاب جو پڑھی، اور اس میں بہت ساری کسی حدیثیں آپ نے پڑھی، اب آپ لوگوں کو سنائیں. دیکھیے بہت سی چیزیں انسان اپنی شیئر کرتا ہے صرف اس وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو، خدا نہ خواستہ اس کے اندر کوئی ویسا پہلو نہیں ہوتا کہ شیخ خورا بننے کی کوشش کی جا رہی ہے. بس اپنا ایک بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اپنے زمانہ طالب علمی کا جو ابتدائی دور تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب مولانا صادق حسن صاحب قبلہ سے پڑھنے کے لیے جاتے تھے، انٹرمیڈیٹ یا اس کے قریب کا زمانہ تھا، کہ ان سے جو بھی درس میں سنتے تھے اس کو خوب اس کی پریکٹس کرتے تھے. 1 گھنٹہ تقریباً بس کا سفر ہوتا تھا کہ ہم گھر واپس آتے تھے. تو اس سفر میں ہی اس 1 گھنٹے کے دوران کاپی سے پورا ریوائز کرتا ہوا آتا تھا. صرف اس وجہ سے اپنی چیز شیئر کر رہا ہوں کہ آپ کو بھی اس سے فائدہ ہو، کوئی وقت ضائع نہ کریں، مثلا کوئی وقت ضائع نہ ہو جائے آپ کا، اس لحاظ سے اس کو چیز بتائی جا رہی ہے کہ مثلا وین کے اندر بھی آپ بیٹھ کر جا رہی ہیں تو آپ اس وقت کو بھی ضائع نہ کریں. اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد مسجد خیر العمل جو ہماری انچولی میں ہی ہے، یہاں پر نمازیوں کا ایک چھوٹا سا گروپ اور دوستوں کا بیٹھ جایا کرتا تھا، اور جو کچھ اس دن سن کر آتا تھا وہاں بیٹھ کے دیگر لوگوں کو سنا دیا کرتا تھا. تو اس طرح مجھے بھی سبق ازبر ہو جاتا تھا اور لوگوں کا بھی اس میں فائدہ ہو جاتا تھا. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو روزانہ کرنا پڑیں گی. باتوں میں جو چیز یہاں سے سیکھیں، واقعات سنیں، اس کی آواز تھوڑی کم کر دیجیے، کچھ گونج رہی ہے. تو لوگوں تک جب یہ بات پہنچے گی تو لوگوں کا بھی بھلا ہوگا اور آپ کا بھی ہوگا. اچھا، یہ بات یوں بھی بہت ضروری ہے کہ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جو دیگر لا علم افراد ہیں ان کا بھی آپ کو خیال کرنا ہے، ان سے بھی ہمدردی کرنا ہے. یعنی کیسے ممکن ہے کہ آپ کی اپنی نمازیں تو صحیح ہوتی چلی جائیں، لوگوں کے یعنی اور آپ کے اپنے وضو صحیح ہوتے چلے جائیں، آپ کا اپنا عمل صحیح ہوتا چلا جائے، لیکن آپ دوسرے لوگوں کے دیکھتی رہیں کہ ان کی وضو غلط ہو رہے ہیں، ان کی نمازیں غلط ہو رہی ہیں. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو خود اس کا خیال کرنا پڑے گا. لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ خمس نہیں نکال رہے ہیں، مال حرام ان کے جسموں کے اندر جا رہا ہے، اس کے اثرات ہو رہے ہیں باقاعدہ. تو یہ آپ کیسے برداشت کریں گی؟ تو ہمیشہ دوسروں کا سوچئے، چاہے دنیاوی اعتبار سے، سہولتوں کے اعتبار سے بھی یہی اصول ہے، اور علم دین کو دینے کے اعتبار سے بھی اصول یہی. ہمیشہ علم دین دینے سے بڑھتا ہے. اچھا، یہ اصول دیگر چیزوں میں بھی ہے. مثلا یہ کہ اگر آپ کو خدا نے کوئی نعمت دی ہے اور آپ دوسروں کو اس کو استفادہ اس سے کرنے دیں تو اس سے بھی وہ نعمت بڑھے گی.
کتنا لوگ دیکھتے ہیں اربعین کے اندر کتنے مظاہر دیکھنے میں آتے ہیں کہ انتہا سے زیادہ غریب افراد تک پورے سال بعض اوقات وہ لوگ لحاف اور کمبل کے پیسے جمع کرتے ہیں، اتنے زیادہ غریب ہیں۔ کیا حالات ہیں وہاں کے، اب سوچئے عراق کے جنگ نے کتنے حالات جو ہے لوگوں کے مالی حالات کو خراب کیا۔ غریب ترین افراد بھی ان کو پتا ہے کہ زائرین یہاں پر آئیں گے، ان کے لیے باقاعدہ پیسے جمع کرتے ہیں، کمبل جمع کرتے ہیں، لڑکیوں کو جو جہیز ملتا ہے وہ سنبھال کر رکھتی ہیں، اور صرف پہلی دفعہ یعنی اس کی اوپننگ کرتی ہیں اس وقت کہ جبکہ اربعین کا موقع ہوتا ہے کہ زائرین کی خدمت کے لیے پہلی دفعہ اپنے اس جہیز کو کھول کر استعمال کرتی ہیں، اور غریب سے غریب افراد کی یہ حالت ہے۔ تو سوچئے کہ جو بھی نعمت آپ کے پاس ہو، جو بھی نعمت آپ کے پاس ہو، اس میں دوسروں کا خیال، اور اس حد تک ہمارے علماء خیال میں لوگوں کے جب یہ اس علمی لیول تک پہنچ جاتے ہیں، جیسے کہ آیت اللہ شیخ حسن علی نخودگی اصفہانی، ان کا اس سے پہلے بھی ابھی تذکر آیا تھا، یہ خود آقا مرزا بزرگ شیرازی کے شاگردوں میں سے تھے، اور اپنے وطن اصفہان کو چھوڑ کر خراسان میں جا کر آباد ہو گئے تھے، پھر اسی کو اپنا وطن قرار دے دیا تھا۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ جب ہم نجف میں زیر تعلیم تھے اور طالب علمی وغیرہ کا دور تھا، تو نجف سے کوفہ جاتے تھے، ظاہر کوفہ، مسجد کوفہ کے اعمال انجام دینا اور مسجد سہلہ وغیرہ جانا، پھر واپس کوفے سے نجف آتے تھے۔ تو کہہ رہے ایک بار میں کوفے سے نجف واپس آ رہا تھا کہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، سارا میرا مال اسباب جو ہے وہ لوٹ لیا، اندرونی لباس کے علاوہ حتیٰ کہ میرا امامہ، ابا قبا وغیرہ تک جو ہے وہ ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے ڈاکوؤں سے کہا، دیکھیے علماء کا طریقہ کار، کہ تم سب کو میں یہ جتنی چیزیں ہیں اپنی رضامندی سے بخشتا ہوں، تاکہ کم سے کم میری طرف سے تم لوگوں کو یہ میرا سامان استعمال کرنے کا عذاب نہ بھگتنا پڑے، کیونکہ یہ میرا لباس تمہارے لیے غصبی ہے، یہ آتش جہنم کا سزاوار بن جائے گا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ تم کو اتنا بھی نقصان پہنچے، کم سے کم میں اپنی طرف سے یہ حق تم پر معاف کرتا ہوں اور اپنا تمام یہ مال تم کو رضامندی سے بخشتا ہوں، تاکہ کم سے کم میری طرف سے تم آتش جہنم میں نہ جلو۔ ڈاکوؤں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اتنا اثر قبول کیا کہ آیت اللہ نخودگی اصفہانی کا تمام ان کا لباس اور مال و اسباب واپس کیا، بلکہ انہی کے ہاتھ پر اسی وقت تمام ڈاکوؤں نے توبہ کی۔ درود بھیجیے محمد علیہ محمد۔ عام افراد کا اتنا زیادہ خیال، حتیٰ کہ ڈاکوؤں کا خیال، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ تمام ڈاکو تائب ہو گئے انہی کے ہاتھ پر۔ تو لوگوں کا اس انداز سے خیال کرنا ہے، تب علم کے اندر آگے بڑھیں گے۔ اور باقاعدہ اس واقعے کو یک صد داستان خواندنی، جو کہ آیت اللہ سید محمد شیرازی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ واقعہ ملے گا۔ اور بھی واقعات ہیں، یہ تو پھر بھی انسانوں کی بات تھی۔ آیت اللہ سید محمد باقر شفتی وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بازار سے کچھ گوشت لے کر آ رہا تھا، بہت معمولی سا گوشت، یعنی جتنا ایک وقت میں کھایا جاتا ہے، بہت ہی کم مقدار تھی۔ تو میں نے دیکھا کہ کتا بہت ہی حسرت کے ساتھ اس گوشت کو دیکھ رہا ہے، شدید بھوکا تھا۔ اچھا دیکھیے، آئمہ کی سیرت میں بھی یہ بات ہے کہ کوئی جانور دیکھ رہا ہوتا تھا تو پہلے آئمہ ہمارے اس جانور کے سامنے اس کھانے کو رکھ دیا کرتے تھے تاکہ وہ دیکھتا نہ رہے۔ کہہ رہے مجھے بھی اس کی بھوک دیکھی نہیں گئی، گوشت بہت کم تھا، سارا گوشت ہی اس کتے کے سامنے رکھ دیا۔ شدید بھوکا تھا وہ، سب گوشت کھا گیا، اور وہ دن آقا باقر شفتی نے پورا دن بھوکے رہ کر گزارا۔ اور فرماتے ہیں کیونکہ اس جانور کی احتیاج اور ضرورت مجھ سے بھی زیادہ تھی۔ اچھا، یہ واقعہ آیت اللہ بہجت نے سنایا، آیت اللہ باقر شفتی کا یہ واقعہ۔ اس گوشت کو کھلانے کے، اس بھوکے کتے کو گوشت کھلانے کے بعد آقا باقر شفتی فرماتے ہیں کہ علم و معرفت کے کتنے ہی دروازے مجھ پر کھلتے چلے گئے،
تو آپ نے دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ کسی لوگوں کی ہر وقت اس کو بہبودی کا خیال، لوگوں کی اصلاح کا خیال، لوگوں کی ضروریات کا خیال، حتیٰ کہ جانور تک کی ضرورت کو اگر انسان اخلاص نیت کے ساتھ پورا کر دے تو علم اور معرفت کے دروازے اس کے اوپر کھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایک رہنما اصول یہ علم حاصل کرنے کا یہ بھی بنائیے کہ جو علم حاصل کریں دوسروں تک پہنچائیں، جو بات آپ کو پتہ چلے، جو مسئلے مسائل پتہ چلیں، جو احادیث مبارکہ پتہ چلیں دوسروں تک پہنچائیں، اور ان کی ہر لحاظ سے مدد کرنے کی لوگوں کی کوشش کریں، اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے، حتیٰ کہ دیگر آپ کی کلاس فیلوز، طالبات جن کی شادیاں نہیں ہوئیں ان کی شادیوں کے سلسلے میں کوشش کریں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بہت سی خواتین کے مثلا اس وقت تک تو دعائیں اور وہ چل رہی ہوتی ہیں، جب اپنی شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد سب دیگر اپنی کلاس فیلوز اور ان کو بھلا دیتی ہیں کہ ان کے لیے بھی انسان کچھ کوشش کرے، ان کے لیے بھی خاندان بڑھ جاتے ہیں، دوسرے خاندانوں میں جانا ہوتا ہے، ان کے لیے اور زیادہ مواقع ان کے پاس ہوتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں کارآمد ہو سکتی ہیں، لیکن وہ اپنے اس طرح سے جا کر مصروف ہو جاتی ہیں کہ خود غرضی کی زندگی گزارنے لگتی ہیں کہ جیسے کوئی اپنے اس وقت کو بھول جاتی ہیں کہ جب ان تمام مشکلات کا خود شکار تھی۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ یہ تمام چیزیں لوگوں کا خیال کرنے میں شامل ہے، جس کے اندر شادی وغیرہ کا بھی مسئلہ، اور اتنی اہم بات ہے یہ علم حاصل کرنے کے اعتبار سے اس کا اتنا زیادہ قوی تعلق ہے کہ آیت اللہ بروجردی، آیت اللہ سید حسین بروجردی، وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں بروجرد میں تھا تو میں نے وہاں پر ایک خواب دیکھا تھا کہ تمام علماء، صالحین، زاہدین کا ایک مجمع ہے، اور درمیان میں ان کے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ میں اس محفل کے اندر گیا، میں نے وہاں پر حاضرین کو سلام کیا، اور جو نشست میرے لیے مخصوص تھی وہ مجھ کو دی گئی۔ کہہ رہے میں نے دیکھا کہ صدر مجلس میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مجتہدین، سادات کرام، زہاد، زاہدین، متقی پرہیزگار افراد ایک خاص ترتیب فضیلت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنا جس کا مقام اور مرتبہ ہے اس کے مطابق اس کی نشست رسول اللہ کے اتنی ہی قریب ہے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک عالم تھے آیت اللہ سید مہدی بحر العلوم، ان کے ایک چھوٹے بھائی تھے جن کا نام تھا سید جواد طباطبائی، اور یہ آیت اللہ بروجردی کے اجداد میں سے بھی ہوتے تھے۔ میں نے یہ دیکھا کہ ان کی نشست بڑے بڑے علماء سے بھی زیادہ رسول اللہ کے قریب ہے۔ اچھا میں نے خواب ہی میں آیت اللہ بروجردی فرماتے ہیں کہ میں اپنے دماغ میں یہ سوچ رہا تھا کہ سید جواد طباطبائی تو ان بڑے بڑے علماء سے علم میں بہت کمتر ہیں، ان سے زیادہ عالم تو نہیں ہے جو کہ پیغمبر اسلام سے جن کی نشست تھوڑی سی دور ہے، تو آخر سید جواد طباطبائی کو یہ فضیلت کیوں حاصل ہوئی کہ پیغمبر اسلام کی اتنی قریب نشست ان کو دی گئی؟ کہہ رہے ہیں ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ فضا میں پیغمبر اسلام کی آواز مبارک گونجی اور کہا کہ سید جواد لوگوں کی خدمت اور ان کے کام آنے میں سب سے زیادہ کوشش کرنے والا ہے، اس وجہ سے مجھ سے زیادہ قریب ہے۔ درود بھیجیے محمد علیہ۔ باقاعدہ اس واقعے کو جو مجلہ حوضہ ہے، ایک باقاعدہ مجلہ نکلتا ہے حوضے کے نام سے، اس کے اندر سید اسماعیل علوی طباطبائی نے جہاں شرح حالات زندگی آیت اللہ بروجردی لکھے ہیں وہاں ان کا ایک خواب نقل کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ایک کتاب لکھی گئی ہے، بہت مشہور کتاب ہے جس کے کئی والیوم ہیں، غالباً 4، مردان علم در میدان عمل، اس کی بھی جو چوتھا والیوم ہے، چوتھی جلد ہے، اس کے اندر یہ واقعہ اور یہ خواب آیت اللہ سید حسین بروجردی کا نقل کیا گیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام کے بھی زیادہ قریب، یعنی اگرچہ بڑے بڑے علماء اور موجود تھے لیکن سید جواد طباطبائی لوگوں کے کام آنے میں ان سے بھی زیادہ کوشش کرنے والے تھے، تو پیغمبر کے اور زیادہ قریب ان کو نشست دی گئی اور ان کا مقام اور مرتبہ زیادہ بڑا ہو گیا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ انسان علم تو حاصل کرتا چلا جاتا ہے، اس کے اندر اپنے بہتری آتی جاتی ہے، لیکن لوگوں کو زیادہ اتنا مدد نہیں کرتا ہو،
تو اس میں یہ والا پہلو بھی دماغ میں رکھیں کہ ہر اعتبار سے لوگوں کی مدد کرنی ہے، جس کے اندر علمی مدد بھی شامل ہے، جس کے اندر فزیکل مدد بھی شامل ہے، مالی مدد بھی شامل ہے، شادیوں کے سلسلے میں مدد بھی شامل ہے۔ ہر وہ چیز جس کی لوگوں کو احتیاج ہو، آپ خدمت کے طور پر اس کو انجام دیں، آگے بڑھیں، پھر دیکھیں کہ علم اور معرفت کے کتنے درجے حاصل ہوتے چلے جائیں گے اور اتنا ہی معصومین کے قریب ہوتی چلی جائیں گی۔ اور مکمل اخلاص ہونا چاہیے۔ ادھر یہ بھی اس لحاظ سے اس کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ذرا بس یہ نہیں کہ علمی بڑائی کو حاصل کرنے کے لیے، شہرت پسندی کے لیے خدا نخواستہ کوئی غرور کا دخل نہ آ جائے، کیونکہ جیسے جیسے علم بڑھتا چلا جاتا ہے انسان مغرور ہوتا چلا جاتا ہے، ہر وقت دوسروں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑے گا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پکڑے گا کہ میرا علم زیادہ بڑھ گیا ہے، اب فلاں فلاں کو جو ہے اس میں گرفت کی جائے اس کی۔ تو صرف اللہ کے لیے اپنی ذات کو بہتر بنائیں، اپنی آخرت کو سنوارنے کے اعتبار سے، اور اس کے بعد پھر تبلیغ بھی اس کے ساتھ ساتھ کریں۔ ہمارے علماء میں شیخ جواد تبریزی یہ خود فرماتے تھے کہ میں قلم کو ہاتھ میں اٹھاتے وقت بھی قربتاً الی اللہ کی نیت کرتا ہوں، صرف قلم کو ہاتھ میں اٹھانے کے لیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ پھر کاغذ پر جب میں قلم کو چلاتا ہوں اس وقت بھی قربتاً الی اللہ کی نیت کرتا ہوں، یعنی دماغ میں ہر وقت یہ رہتا ہے کہ میں یہ کام رضائے الہی کے لیے کر رہا ہوں۔ حتیٰ کے لیے شیخ جواد تبریزی کے فرماتے تھے جب میں درس کے لیے کرسی پر بیٹھتا ہوں تب بھی یہی نیت ہوتی۔ حتیٰ کہ شیخ جواد تبریزی جس وقت استفتاحات کے جوابات وغیرہ لکھواتے تھے اور لوگوں کے سوالات کے جواب دیتے تھے تو کہتے ہیں ہر موقع پر خدا خدا اور صرف خدا، مکمل اخلاص، کہ کہیں سے بھی کوئی ایسی نیت نہ ہو کہ اپنی علمی بڑائی، اپنی علمی برتری، ہر وقت خدا کو اپنے اوپر حاضر و ناظر سمجھنا کہ ہر وقت خدا ہمارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے اور اس کی نیت سے ان تمام اعمال کو انجام دینا۔ حتیٰ کہ اس حد تک محتاط تھے کہ شیخ جواد تبریزی کے پاس ایک عالم آئے ہوئے تھے، شیخ مرتضی منصوری۔ انہوں نے ایک دفعہ کے کہا کہ شیخ جواد تبریزی جو ہے وہ بیمار تھے، آخری ایام میں کہا کہ آج میں ممبر پہ جا کر آپ کے لیے دعا کرواؤں گا۔ فوراً روک دیا، خیر نیاز نیست، ہرگز ضرورت نہیں ہے اس کی کوئی، یہ ممبر فقط حضرت امیر، حضرت زہرا اور سید شباب اہل الجنہ اور اہل بیت علیہم السلام سے مخصوص ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہاں صرف ان کے فضائل پڑھے جائیں گے۔ سخت ناراض ہوتے تھے اگر کوئی ممبر پہ بیٹھ کر ان کی کوئی تعریف کرتا تھا یا ان کا نام بھی لیتا تھا، اور کہتے تھے کہ مقام اہل بیت قابل قیاس نہیں، اور کسی شخص کو بھی اس ممبر پہ بیٹھ کے کسی دوسرے شخص کی تعریف کرنا یا اس کا ذکر کرنا یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ فقط اور فقط اہل بیت کے فضائل کا ممبر ہے اور ان کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کی جگہ ہے۔ ایک اور رہنما اصول کے طور پر ایک چیز اور یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ اپنے وقت کو طالب علم کبھی ضائع نہ کرے۔ جوانی کے یہ فرصت والے جو لمحات ہیں یہ بہت تیزی کے ساتھ پر لگا کر گزر جاتے ہیں، اور اس کے بعد ادھیڑ عمری کا ایک دور اور بڑھاپے کا ایک دور بیماریوں کی نظر ہوتا ہے۔ یہ تو ہم نے فقط اور فقط اپنے علماء اور مجتہدین ہی کو دیکھا ہے کہ وہ کمریں ان کی جھک جاتی ہیں، یا آیت اللہ سید محمود شاہرودی، لیکن اس کے باوجود علم کا اور ان کا ساتھ کبھی چھوٹنے نہیں پاتا۔ آیت اللہ صافی گل پائیگانی، ورنہ ہم نے اور بوڑھے بھی دیکھے ہیں، آپ خود دیکھ لیں گے، یہاں 60 65 70 سال جو کراس کرتا ہے اس کے بعد کتابوں سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، بس یا تو ٹی وی کے چینل تبدیل کرتا رہے گا بیٹھ کے دیکھ کے، وہ کوئی کتاب کو اٹھاتے اس کو نہیں دیکھیں گے، یا مثلا کھانستا رہے گا اور اخبار پڑھتا رہے گا۔ وہ بوڑھا شخص جو ہمارے معاشرے کے اندر جس اعتبار سے ہیں، سوائے اس کے کہ چند ایسے ہیں کہ جو اپنے اس کو اچھے طور پر بھی گزارتے ہیں، لیکن علماء کی سیرت ایک بڑی عجیب و غریب ہے کہ جتنا عمر ان کی بڑھتی چلی جاتی ہے، خاص طور پہ ہمارے مراجع اتنا ہی علم کے اعتبار سے وہ اسی کتابوں اور اسی علم دین کے اندر ہر وقت غرق رہتے ہیں، جیسے یہ آیت اللہ تقی بہجت، ہر وقت علم کا اور کتابوں کا ایک ساتھ۔ یہ آیت اللہ سیستانی ہے، اور ان مراجع میں سے ہیں کہ اکثر و بیشتر گھر میں بھی عام طور پر ہر وقت کتابی ان کے ہاتھ میں رہتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ وقت اگر طالب علم اپنا ضائع کر دے
اور جوانی کا وقت جو کہ تیز رفتاری کے ساتھ گزر جاتا ہے، اس کے بعد ادھیڑ عمری کے اندر ایک سے ایک مرض لگنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، اس کے اپنے سنگین مسائل ہوتے ہیں، تو اس وقت کو صحیح طور پر استعمال کر لے اور اس کو ضائع نہ کرے. اور اس کے لیے کوشش یہ کریں کہ سہیلیوں کے سلسلے میں بہت آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے، فرینڈز وغیرہ بنانے میں، کہ جو بھی آپ کی سہیلی ہو، چاہے وہ عمر میں آپ سے بڑی ہی کیوں نہ ہو، اس کو اور ہم فکر ہو آپ کی، تو اس کو آپ اپنا دوست جو ہے وہ بنا لیں، اس کے تجربات سے بھی فائدہ اٹھائیں، اس کے علم سے بھی فائدہ اٹھائیں. مجھے بھی اچھی طرح یاد ہے کہ بہت سی چیزیں شیئر کرنے کے اعتبار سے صرف یہ کہ میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں اپنی سی ایک کلاس جو یہ آگے کی کلاسز والے ہیں ان سے دوستیاں زیادہ کیا کرتا تھا بنسبت اپنے جو کلاس فیلوز ہمارے ہوتے تھے. کوشش یہ ہوتی تھی تاکہ، اور دینی اعتبار سے ایک ہوتا تھا کہ اچھا یہ ان سے مجھے کوئی استفادہ ہو سکتا ہے، تو باقاعدہ ان کے گھروں پہ بھی جایا کرتا تھا، ان سے ایک دینی لحاظ سے اپنا ہو تاکہ ان کے علم اور تجربات زیادہ سے زیادہ حاصل کیے جا سکیں. بہت فائدہ اٹھایا. کتنے ہم آپ کے جو یہاں پر اساتذہ آتے ہیں، اس زمانے میں جو ہے وہ جب ہم مولانا صادق صاحب سے پڑھنے جاتے تھے، مولانا عامر یاسوبی ہماری کلاس میں ہوتے تھے، مولانا نادر صادقی کلاس میں ہوتے تھے، مولانا رضا روحانی بھی کلاس میں ہوتے تھے. ٹھیک ہے، یہ لوگ پھر علم میں بہت آگے نکلتے چلے گئے، یاران تیز گام نے منزل کو جا لیا اور ہم محو نالہ جرس کاروا رہے. تو بہرحال یہاں پر لیکن یہ کہ بہرحال ابھی تک ان سے بہت اچھا جو ہے وہ تعلق ہے، اور ایک بہرحال ایک فخر کا سا احساس ہوتا ہے کہ کبھی ہم ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ طلب علم کے لیے بیٹھے. تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، یعنی آپ کوشش کریں کہ اپنی ایسی سہیلیاں بنائیں، ایسے فرینڈز بنائیں جو آپ کے وقت کو ضائع کرنے والے نہ ہوں. اور ایک چیز اور بھی ہے جو کہ آگے چل کر یہ کام آئے گی آپ کو، کہ ابتدائی تعلیم کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی ایک ٹارگٹ ایسا رکھیں کہ اپنے ذوق علمی کے مطابق کوئی موضوعاتی مہارت بھی حاصل کریں. عمومی تو آپ کو حاصل کرنے ہیں سارے علوم ہی، لیکن کوئی ایک موضوعاتی مہارت، مثلا عورتوں کے مخصوص ایام کے جو فقہی مسائل ہیں، اس میں ڈھونڈے سے بھی ہمیں خواتین نایاب ہیں اور بہت مشکل سے رسائی ہو پاتی ہے، اور کتنی بڑی عورتوں کی تعداد ہے، کتنے زیادہ مسائل ہیں، شرم و حیا کے باعث بھی علماء سے نہیں پوچھ پاتی ہیں، رسائی نہیں ہو پاتی، کھل کر بات نہیں کر پاتی. آپ میں سے کوئی اس بات کا بیڑا اٹھائے کہ نہیں میں اس میں موضوعاتی مہارت حاصل کروں گی، اور باقاعدہ اس انداز سے کہ کسی کو غلط طور پر نہیں، یعنی باقاعدہ مہارت کو حاصل کر کے اور پہنچایا جائے. کتنے فیملی ایشوز ایسے ہیں، اس میں آپ موضوعاتی مہارت کو جو حاصل کر سکتی ہیں. کوئی وضو کے مسائل میں مہارت حاصل کر لے، کوئی نمازوں کے مسائل میں کر لے، کوئی حجاب اور پردے کے مسائل کے اندر کر لے. اتنی تفصیلی، اتنی زیادہ چیزیں اس کے اندر آتی جا رہی ہیں کہ اس طرح کی مسائل یا گھریلو زندگی کے متعلق اب عام طور پر یہ ہو گیا آج کل ہر وقت لوگوں کے ہاتھوں میں یہ موبائل فون آنے لگے، اچٹتی پچٹتی سی معلومات، فیس بک پہ کوئی چیز پڑھ لی، ایک پوسٹ وہاں سے پڑھ لی، ایک چیز وہاں سے پڑھ لی. اس سے کوئی خاطر ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے، لیکن جس اعتبار سے باقاعدہ علم دین کے اندر ایک مہارت حاصل کرنا وہ اس کا ایک خاص طریقہ کار ہے. یہ آج کل ہر وقت بیٹھے ہوئے صرف انگلیاں اس کے اوپر جو ہے موبائل فون کے اوپر چلانا، اس سے کوئی بہت معمولی سا علم حاصل ہوتا ہے اور اس کے اندر بھی زیادہ گہرائی نہیں آتی. تو یہ آپ اپنا کوئی نہ کوئی ایک ٹارگٹ بنائیں، اور علم دین حاصل کرنے کے لیے کچھ وقت تو اس میں لگانا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی شارٹ کٹ ہے. کہا جاتا ہے نا کہ علم اور تجربے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا ہے، یہ خود حاصل کرنا پڑتا ہے. تو جلد بازی کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے. اور موضوعاتی مہارت، دیکھیے جیسے کہا جاتا ہے نا ایک چیز، یہ یعنی چاہے ابتدائی طالب علم ہی کیوں نہ ہو، علماء کے نزدیک اس کا اتنا مقام ہے کہ یہ بالکل ابتدائی طالب علم ہے اور یہ آیت اللہ صافی گل پائے گا، یعنی ان کا ہاتھ چوم رہے. تو یہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ آپ کو ابتدا ہی سے جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے. ایک دینی طالب علم اس راہ کے اوپر آ گئے جس کے اوپر، جیسے میں نے اس سے پہلے کہا کہ انبیاء چلتے رہے اور معصومین چلتے رہے. اب ایک بہت مقام اور مرتبہ اور منزلت آپ کی ہو گئی اس راہ پہ آنے کے بعد. اس کی بہت زیادہ اس نسبت کی حفاظت کرنا ہے. تو موضوعاتی مہارت کے اعتبار سے یہی طالب علم آگے بڑھے گا، کوئی نہ کوئی مہارت اس کو حاصل ہو جائے. تو اس حد تک جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا نام مفتی جعفر حسین صاحب کا. مفتی جعفر حسین صاحب وہ ہیں جو آج کل ہر گھر میں جو نہج البلاغہ ہے یا مثلا صحیفہ کاملہ ہے، جو اس کا سب سے زیادہ ترجمہ جو پڑھا جاتا ہے وہ مفتی جعفر صاحب والا ترجمہ ہے. یہ خود فرماتے ہیں کہ یہ ان کے استاد یہاں پر آئے تھے، آیت اللہ علی نقی نقن صاحب، علامہ نقن صاحب جنہیں کہا جاتا ہے.
اور سید العلماء کے لقب سے مشہور ہیں. تو جب انہوں نے مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ نے جب یہ نہج البلاغہ ان کی خدمت میں پیش کی کہ یہ میں نے ترجمہ کیا ہے، تو واقعی ترجمے کی اتنا زیادہ ایسی روانی ہے. کبھی آپ صحیفہ کاملہ کی آپ دعائیں اٹھا کر دیکھیں، نہج البلاغہ میں اتنا بہترین ترجمہ، ایسی مہارت تھی کہ سید العلماء نے باقاعدہ ایک جملہ جو لکھا، ان کی اس لحاظ سے حوصلہ افزائی بھی ہوئی، اور واقعی ان کی مہارت جو انہوں نے حاصل کی تھی اس سلسلے میں اس کا بھی اظہار ہوتا ہے. ایک جملہ لکھا علامہ نقن صاحب نے کہ اگر مولا علی اردو میں گفتگو فرماتے تو اسی طرح گفتگو فرماتے جو اس طرح اس میں لکھی ہوئی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ ایک بات ہوئی کہ آئندہ کے لحاظ سے ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے، اور جو ہلکے پھلکے طور پر رہنما اصول ہم بتا رہے ہیں اس کے اندر ہی ایک رہنما اصول یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ دعائیں کرنا بھی بہت ضروری. صرف یہ نہیں کہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں علم حاصل کر ہی رہی ہوں، کتابیں پڑھ رہی ہوں، نہیں، مستقل دعا کی بھی ضرورت ہے. باقاعدہ جو بات اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ روضۃ الجنات جو کہ آغا خنساری کی کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اور قصص العلماء جو مرزا تنکابنی کی ہے اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. اور اس کے جو گواہ ہیں وہ سید مہدی بحر العلوم اور سید محمد جواد عاملی جو کہ صاحب مفتاح الکرامہ کے نام سے مشہور ہیں. ان دونوں کے حوالے سے ان کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آیت اللہ شیخ جعفر آل کشف الغطا، جن کی کتاب کشف الغطا ہے، شیخ جعفر آل کاشف الغطا، ان کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے شیخ جعفر، وہاں جا کر ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ عام طور پر مشہور بھی ہے لوگوں کے اندر، ویسے وہ ہر بار خانہ کعبہ کو جب بھی زیارت کی جائے اور جو دعا مانگی جائے وہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوتی. تو کہہ رہے ہیں جس وقت ان کی خانہ کعبہ پر پہلی نگاہ پڑی تو انہوں نے ایک دعا کی تھی کہ پروردگارہ میرے خاندان اور اولادوں کو فقیہ بنا. تو پروردگار نے ان کی علم دین کی اس تڑپ کو دیکھ کر ان کی اس دعا کو قبول کیا، اور پھر ان کے پورے خاندان بعد تک سے لے کر آج تک جو ہے علماء کا ایک سلسلہ ان کے خاندان کے اندر جاری و ساری. اچھا، ہمارے ہاں بھی بہت سے سارے لوگ جب بچہ پیدا ہونے لگتا ہے اور پیدائش کے بعد دعا کرتے ہیں کہ میں اس کو عالم بناؤں گا، میں اس کو مجتہد بناؤں گا، لیکن جیسے جیسے وہ بچہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور آگے بڑھتا جاتا ہے، وہ عمر اس کی جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے تو اپنی اس دعا سے والدین دستبردار ہوتے چلے جاتے ہیں، اور بالآخر وہ اسی دنیا کے جھمیلوں کے اندر وہ بچہ بھی چلا جاتا ہے. اس کو پھر اس کے بعد ٹریک بھی دینا ضروری ہوتا ہے، پھر خاص اسٹائل سے اسی بچے کو علم دین کے اعتبار سے آگے بھی بڑھانا ہوتا ہے، اس کے لیے خاص پلاننگ کرنا پڑتی. آیت اللہ شیخ جعفر آل کشف الغطا جو تھے، انہی کی اولادوں میں سے پھر شیخ محمد حسین آل کشف الغطا جیسا فقیہ بھی آیا ان کی اس دعا کے نتیجے میں. اور پھر اس شیخ محمد حسین آل کشف الغطا ان کے خود شاگردوں کے اندر آیت اللہ محسن الحکیم ان کے شاگرد بنے. آغا شیخ محمد جواد مغنیہ جو درمیان میں بیٹھے ہوئے وہ ان کے شاگرد بنے، اور برابر میں آیت اللہ باقر الصدر تھے اس وقت، اور یہ آیت اللہ شہید قاضی طباطبائی یہ ان کے شاگردوں میں پورا ایک سلسلہ اس لحاظ سے چلتا ہے. یعنی علم دین کے ساتھ ساتھ توسل معصومین یہ بہت زیادہ ضروری ہے علم دین کو حاصل کرنے کے لیے. اتنا زیادہ ضروری ہے کہ جو کتاب ایک لکھی گئی ہے کرامات معنوی کے نام سے، اس میں حاج آقا باقری فرماتے ہیں کہ جو کہ آیت اللہ ہادی میلانی کے شاگردوں میں سے تھے، کہ ایک دفعہ میں آیت اللہ ہادی میلانی کی خدمت میں گیا تو انہوں نے مجھ سے ایک درخواست کی کہ مجلس کے لیے جب بھی تم ممبر پر جاؤ تو مجھے اس مجلس میں سے 40 نوجوانوں کا انتخاب کر کے میرے پاس لے کر آؤ. میں نے کہا کہ میں بہت ہی متعجب ہوا کہ سمجھ میں نہیں آیا کہ 40 نوجوانوں کو بلانے کا مقصد کیا ہے. بہرحال میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور 40 نوجوانوں کو لے کے آیت اللہ ہادی میلانی کے پاس گیا. آیت اللہ ہادی میلانی کمرے میں تھے، کہا ایک ایک کر کے نوجوان کو اندر بھیجتے رہو.
کہہ رہے ہیں ایک نوجوان اندر جاتا، جب واپس آتا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، سسکیاں لیتے ہوئے باہر نکلتا. پھر دوسرا جوان اندر جاتا، یہاں تک کہ جب آدھے جوان چلے گئے تو مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں دروازہ کھول کے اندر آ گیا. تو اندر آیا تو میں نے دیکھا کہ کفن استاد آیت اللہ ہادی میلانی کے سامنے رکھا ہوا ہے، اور استاد کچھ مصائب جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور امام حسین کو یاد کرتے ہیں. طالب علم کی، اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اپنے کفن سے اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے طالب علموں کو اور وہ نوجوانوں کو بلاتے ہیں اپنے پاس، اور ان سب کے آنسوؤں کو اس کفن کے اندر جذب کرتے ہیں. تو میں نے کہا آغا آپ ایک مرجع ہیں، آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو آیت اللہ ہادی میلانی کہنے لگے جو چیز آخرت میں سب سے زیادہ کام آئے گی وہ یہی توسل اور گریہ امام حسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. یہاں عام طور پر طالب علموں کا دماغ خراب ہونے لگتا ہے، اور جیسے جیسے علم کے اندر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں شکوک و شبہات، یہ نہیں وہ نہیں، اور توسل اور ان سب سے اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ نہیں یہ تو جاہل قسم کے عوام وغیرہ کا ایک طریقہ کار ہے، اور علم میں انسان کو جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنا چاہیے. نہیں، یہی توسل، یہی گریہ، بڑے بڑے مراجع. اب صرف اسی بات کو اگر ایکسپلین کرنا چاہیں تو پورا ایک درس علماء کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ وہ حسرتیں کرتے ہیں کہ کاش ہم ایک ذکر امام حسین کرنے والے ہوتے، کاش ہم ساری زندگی گریہ کرنے والے ہوتے. اپنے اس علم کو ایک طرف رکھ کر صرف گریہ اور توسل کو اتنا زیادہ اپنی زندگیوں میں آگے بڑھاتے، اور وہ بھی ظاہر اس مقام تک علم کے ذریعے پہنچے، ان کے اندر کوئی ایک دوسرے سے تقابل نہیں ہے بلکہ تعاون ہے. اچھا، اب ایک بات اس میں اور کہ طالب علم جتنا زیادہ ذرائع علم کا احترام کرے گا، علم کے ذرائع کا، کتابوں کا احترام، حتیٰ کہ آپ کے پینسل پین ہے اس کا احترام، اٹھا کے جیسے پین آپ نے اوپر کے نیچے پھینک دیا، نہیں، یہ ذرائع علم ہے، ان کا بڑا احترام کی ضرورت ہے. کتابیں ایسی لے جا کے ڈال دیں زمین پر، جس بیگ میں کتابیں تھیں آپ نے بیگ ایسی زمین پہ زور سے پھینک دیا نیچے. ہر وہ طریقہ کار جس سے علم کا اکرام ہو آپ کو حاصل کرنا، اس سے علم حاصل ہوتا ہے. ابھی جن کی ذکر ہو رہا تھا آیت اللہ شیخ جواد تبریزی، یہ اس کا شدت سے قائل تھے کہ ذرائع علم کا بہت زیادہ احترام کرنا چاہیے. ان سے باقاعدہ پوچھا بھی گیا کہ آج کل کے طالب علموں کی عجیب حالت ہے، کتابوں کا کوئی احترام نہیں کرتے، کتابوں کے مثلا اوپر چائے کے کپ کے نشانات بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان ایسے افراد کے لیے آپ کیا نصیحت کریں گے، ایسے طالب علموں کے لیے؟ تو آقا شیخ جواد تبریزی فرماتے ہیں، نے اس وقت فرمایا کہ دو طرح کی کتابوں کا تو خاص طور پر احترام لازم ہے. دو طرح کی کتابیں، اس میں نمبر ایک ہے فقہ کی کتابیں، بہت زیادہ احترام کی ضرورت ہے دیگر تمام کتابوں سے بھی زیادہ، اور دوسری احادیث معصومین پر مشتمل کتابیں. یہ کہتے، اچھا جملہ دیکھیے آیت اللہ شیخ جواد تبریزی کا، فرماتے تھے ان دو کتابوں کا ہاتھوں میں اٹھانا ہاتھوں کو آتش جہنم سے آزاد کرانا ہے. یہ طالب علم کے ہاتھ میں رہنی چاہیے، یعنی فقہ کی کتابیں، احادیث کی کتابیں. اور خود یعنی اس لحاظ سے اگر آپ کہیں تو یہ توضیح المسائل وہ آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، اور اخلاقیات اور احادیث پر مشتمل کتابیں کتنی بھی ہو سکتی ہیں. تو میں نے مثال کے طور پر جو احادیث پر مشتمل کتابیں، میزان حکمت، اس کی کتنی 8 جلدیں تو کم سے کم اردو ترجمہ ہو چکی، یہ ہر موضوعاتی اعتبار سے حدیثیں. تو یہ دو کتابیں علی الخصوص کہتے تھے اس کا احترام بہت لازم ہے. اور خود شیخ جواد تبریزی، ایک تو وسائل الشیعہ احادیث کی کتابیں، وسائل الشیعہ ان کے ہاتھ میں ہر وقت رہتی تھی، اور ایک آیت اللہ سید محمد کاظم یزدی طباطبائی کی کتاب العروۃ الوثقی جو فقہ کی کتاب تھی، فقہ کی کتاب ہے، وہ ان کے ہاتھ میں ہر وقت رہتی تھی. کبھی کسی کتاب کو زور سے زمین پر رکھا نہیں، کبھی حتیٰ کہ میز کے اوپر بھی کبھی زور سے کتاب کو نہیں رکھتے تھے. اتنا احترام کے قائل تھے کہ شیخ جواد تبریزی کے بیٹے یہ فرماتے ہیں کہ کبھی حتیٰ کہ ہم نے اپنے والد کو لیٹ کر کوئی کتاب پڑھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، ہمیشہ 2 زانوں ہو کر یا 4 زانوں بیٹھ کر جو ہے کتاب کا مطالعہ کرتے تھے. اتنا احترام میں علم کے قائل تھے، کتابوں کے بھی احترام کے. تو اور اس حد تک اس کے ساتھ توسل کی بات جو اس سے پہلے ہم بیان کر رہے تھے، اس حد تک شیخ جواد تبریزی کے ادھر درس کے دوران بھی یا کبھی عام زندگی میں صرف لفظ اہل بیت بھی سن لیتے تھے تو فوراً رونا شروع کر دیتے تھے.
حالت متغیر ہو جاتی تھی اور آنکھوں سے آنسوؤں کی باقاعدہ لڑیاں جو ہیں وہ جاری ہو جاتی تھیں. حتیٰ کہ اس بات کے بھی قائل تھے کہ اگر کوئی ان کے سامنے مثلا کہہ دیتا تھا کہ امام علی نے فرمایا تو اس پہ بھی ناراض ہوتے تھے. کہا غیروں کی طرح سے نام نہ لیا کرو بلکہ ہمیشہ القابات کے ساتھ نام لیا کرو. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا اب دو بس نقطے اس کے اندر اور گفتگو اس کے بعد اختتام پذیر ہوگی کہ اس کے بعد ایک مختصر سا لیکچر اور ہے، اس کے بعد مختصر سا ایک میلاد ہوگا، اور اس کے بعد جو اسناد وغیرہ جو تقسیم ہوں گی، جو بھی ذاکری کورس ہوا ہے ان کا ایک رزلٹ بھی اناؤنس ہوگا. اب جو آخری دو پوائنٹس اس کے اندر آج کی حد تک ہیں کہ دیکھیے وہ خواتین اور وہ طالبات جو کہ ابھی جن کو شادی کے مرحلے سے گزرنا باقی ہے، وہ خصوصی طور پر اس کی دعا الگ سے کیا کریں کہ علم دین میں معاون ہم سفر ان کو نصیب ہو، کیونکہ حصول علم دین میں اس کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے. تعاون کرنے والا شوہر ہو، تعاون کرنے والی بیوی ہو، تو یہ سفر آسانی کے ساتھ طے ہوتا ہے. اگر وہ تعاون نہ کریں، ان میں سے کوئی بھی ایک خراب ہو جائے، تو اچھے پڑھنے لکھنے والے طالب علم اور طالبات وہ عزو معطل بن کے رہ جاتے ہیں. غلط جگہوں پر شادی ہو جائے تو انتہائی مشکلات کا بعد میں سامنا کرنا پڑتا ہے. آیت اللہ حسین بروجردی جن کا ابھی اس سے پہلے ذکر ہوا تھا، یہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں طالب علم تھا اور اصفہان میں زیر تعلیم تھا، اور اس سے بھی اور پہلے جب اور جوان تھے، تو کہہ رہے تھے کہ اصفہان میں اس وجہ سے گیا تھا کہ اس زمانے میں اصفہان کے جو اساتذہ تھے وہ بہت کم نظیر تھے، یعنی بہت ہی ایکسیپشنل، بہت ہی بڑے بڑے علماء اس زمانے میں اصفہان میں تھے. آیت اللہ ابراہیم کلباسی تھے، اور آیت اللہ سید باقر درجائی تھے، اور آقا حکیم قشقائی تھے جو اس زمانے میں بہت بڑے بڑے علماء میں. اس کے علاوہ حکیم بزرگ ملا محمد کاشانی جو آخوند کاشی کے نام سے مشہور تھے، جو اس زمانے میں اصفہان کے بہت بڑے علماء میں ان سب افراد کا شمار ہوتا تھا. اور میں ہر وقت ان اساتذہ کی خدمت میں حاضر رہ کر علم حاصل کرتا تھا، اور میں عاشق اساتذہ تھا، یعنی جتنے استاد تھے میں حد سے زیادہ ان کی خدمت میں رہ کے علم حاصل کرتا تھا، اور علم مسلسل حاصل کرتا جا رہا تھا. یہاں تک کہ ایک دن میرے والد کا خط میرے پاس آ گیا. کہا بیٹا حسین، بروجرد واپس آ جاؤ، تمہاری شادی کے انتظامات مکمل ہو چکے ہیں. میرے پیروں تلے گویا زمین نکل گئی. ابھی بہت علم حاصل کرنا باقی تھا، بہت کچھ ابھی علم کے لحاظ سے میرے پلاننگ میں چیزیں تھیں، لیکن اب کیا کرتا. بہرحال میں نے ایک جواباً اپنے والد کو ایک خط لکھا اور کہا کہ پدر بزرگوار، ابھی مجھے شادی سے معاف فرمائیں اور مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے علم دین کے سلسلے کو جاری رکھوں. والد تک خط پہنچا اور وہاں سے پھر فوراً ہی خط کا جواب آیا دوبارہ کہ کیا تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا؟ بات یاد رکھو کہ اگر والد کی بات پر تم نے دھیان نہیں دیا تو علم دین حاصل کرنے میں رکاوٹ آ جائے گی. اچھا، یہاں ان طالبات کو بات کو روک کر میں کہوں کہ وہ طالبات سوچئے جو گھروں میں والدین کے ساتھ زبان چلاتی ہیں، زور زور سے چیخ کر بات کرتی ہیں، ان کے عزت و احترام میں کمی کرتی ہیں، وہ ظاہر ہے آپ نے دیکھا جب معاشرے کے اندر کوئی ابھر کے نکل کے بھی نہیں آتا، علم دین میں بڑے مقام پہ بھی نہیں جاتا. آیت اللہ بروجردی کہتے ہیں جیسے ہی میرے والد نے یہ لکھا کہ تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی اور اگر تم نے والد کی بات نہیں مانی تو علم دین حاصل کرنے میں رکاوٹ آ جائے گی، میں بلا فاصلہ بروجرد بھاگا گیا. بہرحال وہاں شادی ہوئی. اس کے بعد شادی کے بعد والد نے کہا اب تمہیں جہاں جانا چاہو چلے جاؤ. تو کہتے ہیں کہ آیت اللہ بروجردی یہ بات فرماتے ہیں کہ والد نے وہ جو اقدام کیا تھا اور ایک ایسی خاتون میرے لیے تلاش کی تھی جو آج میں جو یہ بروجردی بن کر یہاں بیٹھا ہوا ہوں، آیت اللہ بروجردی کہتے تھے، اور یہ جو مقام مرجعیت تک میں پہنچا ہوں، قم میں معصوم قم میں آیت اللہ بروجردی جس طرح سے درس وغیرہ دیا کرتے تھے بیٹھ کر، جو یہ مقام مرجعیت تک پہنچا ہوں یہ اس خانم کی وجہ سے ہے جو میرے والد نے میرے لیے تلاش کی تھی. اور اس لحاظ سے اس دعا کو کبھی فراموش نہ کریں. اور وہ خواتین کی جن کی شادیاں ہو گئی ہیں اور ان کے شوہر اس اعتبار سے معاون نہیں ہے اس سلسلے میں، ان کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کی تربیت کرنے کی کوشش کریں، حکمت سے ان کو راضی کریں،
ان تک کی بھی یہ معلومات پہنچائیں، ان کو بھی احادیث اور واقعات بتائیں، اور آہستہ آہستہ بہت سلو طریقے سے، بہت غیر محسوس انداز میں ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ فوراً اوور نائٹ کوئی بالکل تبدیلی لانے کی ان میں فکر کی جاتی ہے، جس سے معاملات اور خراب ہو جاتے ہیں۔ بہت حکمت کے ساتھ ایسے افراد کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے۔ اور آخری بات اس کے اندر یہ کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ بہرحال طالب علم جو ہے کبھی بھی اپنے استاد کی کوئی بے احترامی بلکہ اس کے احترام میں کبھی کمی بھی نہ کرے، یہ بھی توفیق علم دین کو سلب کرنے والی چیزوں میں سے ایک ہے۔ روایات میں بھی کہ جس نے ایک حرف بھی تم کو سکھایا اس نے گویا اپنا غلام تمہیں بنا لیا، اس کا ایک حق آ جاتا ہے۔ ان کے حق میں ذرا کوتاہی نہ کریں بلکہ احترام میں بھی کمی نہ کریں۔ میں نے اکثر پچھلی جو گروپس تھے طالبات ان کو یہ بات علماء کی پہنچائی تھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ کوئی طالب علم اگر اپنے استاد کی بے احترامی کر دے یا بلکہ جتنا احترام کرنا چاہیے اتنا احترام نہ کرے، کمی کر دے، تو ہم نے ایسے بہت سارے افراد کو بازاروں میں کمر بند بیچتے دیکھا ہے۔ یعنی ایسی ان سے توفیقات سلب ہوئیں کہ اس کے بعد علم دین تو چھوڑی، کوئی ٹیکسیاں چلیں، یعنی معاذ اللہ کہ کوئی خرید و فروخت کرنا ہے، ٹیکسی چلانا کوئی حرام چیز ہے نہیں، اتنے بڑے مقام، ایک عالم دین کا جو مقام تم کو ملتا، اب تم دیکھو کہ گلی کوچوں کے اندر اس طرح سے تمہیں رہنا پڑ رہا ہے۔ یہ علم کا سلسلہ رک جاتا ہے، ایک بے برکتی اس سلسلے میں آ جاتی ہے، اور استاد کا کر کبھی غمگین ہو جائے تو علم دین کا یہ سلسلہ، اور کتنے ذہین طالب علم بھی خواہ کیوں نہ ہو، کتنے ذہین طالب علم ایسے ہیں کہ بہت ذہین تھے لیکن استاد کی کوئی نہ کوئی بے احترامی کی آج نسین منسیہ ہو گئے، کہیں دور دور تک علم دین کے حوالے سے کہیں ان کا نام بھی سننے میں نہیں آتا، حالانکہ اتنے زیادہ ذہین ہوا کرتے تھے۔ اس کے مقابلے میں وہ طالب علم جو اتنے زیادہ ذہین نہ ہو لیکن استاد کا احترام کرتے ہیں، وہ پھر بھی دین کے ساتھ وابستہ رہ کے دین کی کسی نہ کسی انداز سے خدمت کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال دماغ میں رکھیے، اچھا کوئی بھی آپ کو یہ سب چیزیں اپنے اندر خود پیدا کرنا پڑیں گی علم دین کرنے کے لیے، کوئی کسی کو زبردستی جبر کر کے نہیں پڑھا سکتا علم دین۔ وہ والا طور طریقہ تو یہاں پہ مدارس کا بہرحال اس انداز سے نہیں ہے کہ جو کہ عام طور پر لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے کہ اس انداز سے کوئی بہت زیادہ سختی کر کے کسی کو جو ہے وہ علم دین حاصل یا عام دنیاوی طور پر بھی کوئی شخص کسی دوسرے کو پڑھا سکتا ہے۔ تو بہرحال آپ کو خود سے علم دین حاصل کرنا ہے، اور خود اس علم دین کو حاصل کرنے کے جتنے بھی نقصانات ہیں ان کا علم حاصل کر کے اس کو نقصان پہنچنے سے بچانا ہے۔ وہ نسبت جو انبیاء 1,24,000 انبیاء سے ہوتی ہوئی ائمہ معصومین کے اندر پہنچی، پیغمبر اسلام سے ہوتی ہوئی پھر آگے علماء اور فقہاء میں آئی، اور وہاں سے ہوتی ہوئی ایک ابتدائی دینی طالب علم کے اندر وہ میراث علمی پہنچتی ہے، اس کی حفاظت کا اہتمام بہت زیادہ شدت کے ساتھ کرنا لازم ہے۔ انشاءاللہ جیسے جیسے آپ کی گفتگو ہماری آگے کی بڑھے گی اس کے اندر نئے نئے موضوعات کا انتخاب کر کے آپ کی خدمت میں مزید حاضر ہوں گے، اور اس کے بعد فوراً بعد ہی دوسری کلاس ہے، وہ مختصر سی ہے، اور اس کے بعد پھر اگلا پروگرام ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ يا مولا يا صاحب السماء